أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات سورہ مبارکہ مریم کی آیت کریمہ پروردگار عالم کچھ لوگوں کے لیے اعلیٰ درجے کی سچی زبان قرار دے رہا ہے۔ جب وہ بولتے ہیں تو علی بولتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، اعلیٰ بولتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کچھ زبانوں کو مدح سرائی کے لیے قرار دیا ہے۔ گویا ہم اور آپ جب اہل بیت کی شان میں کچھ کہہ یا سن رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے، اللہ کے ارادے کا حصہ ہے، اور ہم نے قرار دیا ہے ان کے لیے اعلیٰ درجے کی سچی زبان۔ ان کے حق میں جو بولا جا رہا ہے وہ کہیں زیادہ ہے جو بولنا چاہیے، اور جو بولا جا رہا ہے وہ کہیں کم ہے جو بولنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے اہل بیت کی شان میں کھلنے اور چلنے والی زبانوں کو اپنے ارادے کا حصہ قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، موضوع ہمارا آپ کے پیش نظر ہے، اس کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کی صفات ثبوتیہ میں ایک صفت کا نام ہے متکلم۔ توجہ ہے میرا؟ اللہ متکلم ہے، وہ جب بولتا ہے، بات کرتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ پروردگار عالم سنتا ہے مگر ہڈیوں سے نہیں سنتا، ہم ہڈی سے سنتے ہیں۔ یتکلم بعظم، میرے مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ انسان عجیب الخلقت وجود ہے۔ یتنفس بخرم، سوراخوں سے سونگتا ہے، علماء کرام سے اجازت کے بعد سوراخوں سے سونگتا ہے۔ وینظر بشحم، اور یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ ویتکلم بلحم، اور گوشت کے لوچڑے سے بولتا ہے۔ وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، اور یہ ہڈی سے سنتا ہے۔ ڈاکٹر جانتے ہیں کہ کان میں یہ دو باریک باریک ہڈیاں بجتی ہیں تب ہم سنتے ہیں، ہتھوڑیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی ہتھوڑیاں آپس میں بجتی ہیں۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کے کان میں یہ ہڈیاں بج رہی ہیں تب آپ سن رہے ہیں۔ یہ ہڈیاں بجنا بند کر دیتی ہیں تو سماعت گرا ہو جاتی ہے، انسان بہرا ہو جاتا ہے، پھر اسے آلہ لگوانا پڑتا ہے۔
مولا نے کتنے عرصے پہلے فرمایا، اس وقت میں کوئی ایکس رے مشین نہیں تھی جو اندر کا حال بتاتی. علی بن ابی طالب بتا رہے ہیں کہ یہ ہڈیوں سے سنتا ہے، لگتا ہے ایسا ہے جیسے علی کے سامنے یہ انسان بن رہا تھا. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا بآواز. اس انسان کی خلقت پہ امیر المومنین تعجب کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اللہ بولتا ہے مگر گوشت کے لوتھڑے سے نہیں بولتا. اللہ سنتا ہے مگر ہڈیوں سے نہیں سنتا. یہی اس کی سماعت اور اس کی بصارت، اس کا متکلم ہونا، یہی اعجاز ہے، یہی معجزہ ہے، یہی اس کی ذات کی کا بسیط ہونے کی ایک دلیل ہے. وہ محدود نہیں ہے، وہ مکان میں نہیں ہے، وہ ایک جگہ پر نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے. لہذا وہ بولتا ہے مگر گوشت کے لوتھڑے سے نہیں بولتا. جب وہ بولنے لگتا ہے تو کبھی وہ ورائے حجاب سے بات کرتا ہے، کبھی وہ ایک آواز آگ میں پیدا کر دیتا ہے، کبھی وہ ایک درخت سے بات کرتا ہے. اور عزیزان گرامی کبھی بولتا ہے تو لسان اللہ کی زبان میں بولتا ہے. پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ جس دروازے پر ہم بیٹھے ہیں، اللہ نے اپنی ذات کی صفات اور اپنی ذات کی معرفت کا ذریعہ ان ہستیوں کو قرار دیا. امیر المومنین کے القاب میں سے ایک لقب ہے لسان اللہ، اللہ کی زبان. اللہ کو اعتماد ہے علی پر، یہ جب بولیں گے میری مرضی کے مطابق بولیں گے. ایک صلوات اور پڑھیں گے بابا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کی سچی زبان قرار دی. اب یہاں لسان جمع کے مفہوم میں کہ ہم نے بہت ساری زبانیں ان کے لیے قرار دی. یہ جو وہاں بولا جاتا ہے ان کی شان میں، قصیدے کہے جاتے ہیں، منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، مرثیے کہے جاتے ہیں، نثری طور پر کچھ کہا جاتا ہے. یہ در حقیقت اہل بیت اس وقت طہارت کی شان بیان کرنا اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے. نہج البلاغہ ایک عظیم کتاب، ایک ایسا علمی ذخیرہ. عظمت نہج البلاغہ پر مفتی جعفر حسین اپنے ترجمے کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ کتاب ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کا بدل نہیں ہے کتابوں کے اندر. صدر اسلام سے لے کر اب تک مسلسل کتابیں لکھی گئیں، مگر کوئی کتاب بھی اتنی آفاقی کتاب قرار نہیں پائی جتنی نہج البلاغہ کو آفاقیت نصیب ہوئی. اور اس کے اندر جو امیر المومنین نے جوہر ڈالا ہے، یعنی کلام مولا کے اندر جو جوہر ہے، اس کے بارے میں مفتی جعفر حسین فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت پابند وحی کی آغوش میں پلنے والا وجود ہے، اور وحی سے دھلی ہوئی زبان کو چوس چوس کر جوان ہونے والی ذات. یہ جب بولے گا تو پھر وہی بولے گا جو پیغمبر بولتے تھے. یعنی اگر ان کے زمانے میں پیغمبر کو یہ مواقع نصیب ہوتے اور پیغمبر ہوتے اس زمانے میں، تو علی بھی جو بول رہے ہیں وہ وہی بول رہے ہیں جو پیغمبر کی زبان ہے. اور پھر ایک اور بزرگوار جناب حبیب اللہ خوئی منہاج البراء فی شرح نہج البلاغہ کے اندر نہج البلاغہ کی عظمت کے حوالے سے بیان لکھتے ہیں، تحریر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ در حقیقت قرآن کے برابر میں اور قرآن کے ساتھ رکھنے والی کتاب ہے. قرآن مجید میں، یہ شارح نہج البلاغہ کہہ رہا ہے، ایک بزرگ عالم دین کہہ رہے ہیں، قرآن مجید اور نہج البلاغہ کو جب ایک ساتھ رکھ کر مقایسہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جو زبان قرآن میں استعمال ہوئی ہے وہی زبان نہج البلاغہ میں استعمال ہوئی ہے. فرق اتنا ہے وہ وحی منزل ہے، یہ غیر وحی منزل ہے. وہ نازل شدہ کلام ہے اور یہ غیر نازل شدہ کلام ہے. عزیزان گرامی، نہج البلاغہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب کے اندر امیر المومنین کے 281 نمبر خطبے، جس کا عنوان ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ سورہ تکاثر کی شرح امیر المومنین نے اس خطبے میں مردگان، مردوں سے متعلق، مرحومین سے متعلق امیر المومنین اپنے اس خطبے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں. ابن ابی الحدید معتزلی، توجہ میرے ساتھ ہے، میں بار بار ہر روز نہیں دہراؤں کہ تھوڑی سی گردن ہلا دیا کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی.
تاکہ مجھے لگے میں اکیلا نہیں بیٹھا ہوں. ایک سلوات پڑھیں ذرا بآواز اللہ. ابن ابی الحدید معتزلی اس خطبے کی شرح لکھتے ہوئے جب پہنچتے ہیں اس خطبے کی تعریف بیان کرنے کے لیے، تو اس خطبے میں امیر المومنین کا ایک فقرہ ہے. جب اس فقرے پر پہنچتے ہیں تو ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ یہ وہ فقرہ ہے کہ جس فقرے پر دنیائے ادب تمام ادیبوں کو اور تمام فصحاء کو سجدہ کرنا چاہیے. اور وہ فقرہ ہے وَسَلَكُوا فِي بُطُونِ الْبَرْزَخِ سَبِيلًا. مردوں کے بارے میں امیر المومنین ارشاد فرمائے. حضرت فرماتے ہیں جو مر گئے ہیں لوگ، اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں حضرت ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ برزخ کی گہری وادیوں میں سیر کر رہے ہیں. وَسَلَكُوا فِي بُطُونِ الْبَرْزَخِ سَبِيلًا، یہ برزخ کی گہری وادیوں میں سیر کر رہے ہیں. ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ یہ جملہ امیر المومنین کا اتنا اونچا ہے ادبی حوالے سے، بندش اس جملے کی، الفاظ کا استعمال اس جملے میں امیر المومنین کا اتنا عظیم ہے کہ تمام ادیبوں کو علی کے اس کلام کے آگے سجدہ کرنا چاہیے. پھر خود گھبرا گئے کہ شاید صاحبان دقت اور توحید کی گہرائیوں سے آشنا اور شرک کی باریکیوں سے آگاہ لوگ کہیں میرے پر الزام لگا دیں کہ یہ شرک کروا رہے ہیں، یہ غلو کروا رہے ہیں، علی کے کلام کے آگے سجدہ کون کرے گا اور کیوں کرے گا. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں جس طرح ایک شاعر معروف، عربی ادب کا ایک معروف شاعر ابن رقا، اس کے ایک مصرے پر تمام عرب ادیبوں نے سجدہ کیا تھا، اور سجدہ کرنے کے بعد کہا تھا کہ جیسے تم قرآن مجید میں مقام سجدہ کو پہچانتے ہو، ہم دنیائے ادب میں بھی مقام سجدہ کو پہچانتے ہیں. اور وہ جملہ ہے ابن رقا نامی ایک شاعر کا، قلم اصاب من الدوات مدادہا. اس جملے کو کہتے ہیں کہ ایسا جملہ ہے، ایک مصرع ہے ایک شاعر کا کہ جس کے اوپر جب شعراء پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے بڑا جملہ اب تک ادیبوں نے نہیں کہا. الفاظ کا استعمال، الفاظ کی بندش، پیغام کی رسائی، جس کا ترجمہ یہ کیا کہ قلم اصاب من الدوات مدادہا، اور قلم دوات کے ذریعے سے روشنائی تک پہنچتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ قلم جو ہے بغیر وسیلے کے روشنائی تک پہنچ جائے؟ قلم کو دوات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس شیشی کا دوات کا سہارا لینا پڑتا ہے جس میں وہ روشنائی اتری ہوئی ہے. کہتے ہیں جس طرح اس مصرے کے اوپر ادیبوں نے کہا کہ یہ مصرع آفاقی مصرع ہے، اس سے زیادہ اچھا مصرع عربی زبان میں نہیں کہا گیا، اسی طرح امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے فقرات کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ہر فقرہ، ورنہ یہ فقرہ جسے ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ اس پر پہنچنے کے بعد ادیبوں کو ایک طویل سجدہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک شاہکار ہے. عظمت نہج البلاغہ کے حوالے سے عزیزان گرامی ایک سوال ذہن میں بڑھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ سید رضی نے اس کا نام نہج الدین کیوں نہیں رکھا؟ اس کا نام نہج الاسلام کیوں نہیں رکھا؟ یہ نام کیوں رکھا سید رضی نے؟ نہج البلاغہ، نہج کہتے ہیں روش کو، طریقے کو، رستے کو. نہج القرآن، نہج الحسین، طریقہ، رستہ. اور بلاغت کی تعریف ہے کہ جب کوئی بات اپنے محل پر کہی جائے. یہ خفا بیٹھے ہیں آپ آج، یا تو سردی زیادہ ہے، میرے بیان میں سردی ہے یا موسم میں سردی ہے؟ ایک درود اور پڑھیں ذرا. جی میں تو یہ نہیں توجہ سے سنتے، ساتھ تھوڑا سا گردن بھی ہلا دیا کریں تو لگے کہ یہاں پر بات منتقل ہو رہی ہے. سردی کا شکار نہیں رہیں گے، نہ میں نہ آپ. ایک عظمت اہل بیت پہ بلند آواز میں درود بھیجیں گے. تو سید رضی نے اس کا نام رکھا ہے نہج البلاغہ. بلاغت ایک لفظ میرے بچوں نے اور جوانوں نے سنا ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بلاغت اور فصاحت، فصاحت علیحدہ چیز ہے، بلاغت علیحدہ چیز ہے. یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، مترادف نہیں ہے ایک دوسرے کے. فصاحت کا مفہوم علیحدہ ہے اور بلاغت کا مفہوم علیحدہ ہے. فصاحت
اس کلام سے متعلق بولا جاتا ہے فصاحت، اس کلام فصیح اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ کا انتخاب، زیبائی، الفاظ کی چاشنی، جملوں کی بندش، الفاظ کا انتخاب اعلیٰ ترین ہو تو کہا جاتا ہے یہ فصیح ہے۔ کوئی لفظ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تناول فرمائیے، کھانا سامنے رکھا ہے، آپ نے کہا تناول فرمائیے، کبھی آپ نے فرمایا کہ میل فرمائیے، حضور آپ کی خدمت میں غذا رکھی ہے، اسے ذرا دیکھیے کیسی ہے، یہ الفاظ ہیں۔ اور کبھی کہا جاتا ہے ٹھوسیے، جی نگل لیجئے اسے، زہر مار کر لیجئے اسے، یہ بھی لفظ ہے۔ دونوں میں پیغام یہی ہے کہ کھا لیجئے، لیکن ایک کے اندر فصاحت پائی جاتی ہے اور ایک میں بے ادبی پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں گے بابا جان۔ تو الفاظ کا انتخاب اگر بجا ہو، بہتر ہو، الفاظ کی بندش اچھی ہو تو اسے فصاحت کہا جاتا ہے۔ اب بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، بہت سارے ایسے جملے ہیں، بہت سارے ایسے کلام ہیں جن میں بندشیں بہت اچھی ہیں، بات بہت اچھی ہے، مگر اس وقت کرنے کی نہیں تھی۔ بہت سارے کلام ہوتے ہیں کہ جو اچھے کلام ہوتے ہیں، کہنے کے ہوتے ہیں، جملے بڑے اچھے ہوتے ہیں، انتخاب کلام بہت اچھا ہوتا ہے۔ بہت سارے، میں یہاں پر صاحبان ادب سے ایک گزارش کروں گا، بہت سارے منقبتیں ہیں، بہت سارے سلام ہیں، بہت سارے نوحے ہیں، بہت سارے نظمیں ہیں جن کے اندر شاعر نے بڑا دم لگایا ہے، مگر ہر کلام ہر جگہ پڑھنے کا نہیں ہوتا۔ کتنے ہی کلام ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر پڑھا جاتا ہے کہ یہاں پڑھنا بھی چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس جب اچھے الفاظ پر مشتمل کلام ہو تو اسے فصاحت کہا جاتا ہے، اور جب محل، مقام، موقع دیکھ کر بولا جائے تو اسے بلاغت کہا جاتا ہے۔ کمال ہے علی بن ابی طالب کے کلام میں کہ وہاں فصاحت بھی اعلیٰ درجے کی ہے، بلاغت بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند۔ تو عزیزان گرامی، امیر المومنین کے کلام کا جو نام سید رضی نے قرار دیا وہ نہج البلاغہ، بلاغت کا رستہ، بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ فن سیکھنا ہے کہ کہاں کیا بولا جائے، اگر کسی کو یہ گر جاننا ہے کہ کیسے الفاظ استعمال کرو اور اسے کہاں استعمال کرو تو اسے نہج البلاغہ پڑھنا ہوگی، اور نہج البلاغہ پڑھ کر معلوم ہوگا کہ یہاں علی بن ابی طالب نے کیا ہمیں طریقے عطا کیے ہیں بولنے کے اور بات کرنے کے۔ اگر کوئی بات برمحل کر دی جائے، اگر کوئی بات ایسے موقع پر کر دی جائے کہ جہاں اس کا خاص اثر ہے تو وہ تعدیر باقی رہتی ہے۔ امیر المومنین نے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان علی بن ابی طالب پر تھوپی گئی ہے، حقیقت بھی ایک زاویہ نگاہ سے یہی ہے، میرے مولا کو مصروف کیا گیا، لیکن امامت کا تو کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام حالات کو اپنے حق میں موڑ لیتا ہے۔ امام زمانے کا پابند نہیں ہوتا، زمانہ امام کا پابند ہوا کرتا ہے۔ امام نے حالات کو اپنے حق میں کیسے تبدیل کیا؟ کیا تم یہ جنگیں مجھ پر تھوپو گے، تم مجھ پہ مسلط کرو گے، یہ جنگیں میرے اوپر حالات کو تنگ کر دو گے، میں انہی کے ذریعے ایسے اصول چھوڑ جاؤں گا کہ قیامت تک آنے والے انہی کے ذریعے اصول زندگی مرتب کرتے چلے گا۔ اور امیر المومنین نے جنگوں میں کبھی فرما رہے ہیں اپنے بیٹے حضرت محمد حنفیہ سے، اے میرے لال میدان میں جا رہے ہو، جنگ جمل، فرمایا جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ آؤ تاکہ یہ ہودج گر جائے اور یہ جنگ تمام ہو جائے۔ اور محمد حنفیہ کو روانہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں قید قدمیک تزول الجبال ولا تزل۔ اب علی کے دیے ہوئے یہ اصول حرب صرف میدان جنگ اور قتال اور تلوار تیر بھالے کے میدان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر میدان عمل کے لیے علی کے دیے ہوئے اصول ہے۔ کمال ہی علی کا ایسا ہے کہ جب علی سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں قیامت تک کو دیکھتے ہیں۔ وہ صرف اپنے سامنے کھڑے ہوئے انسان کو جواب نہیں دے رہے ہوتے کہ یہ تو میرا مخاطب ہے۔ شان نزول وہ شخص ہے، مگر علی کا کلام قرآن مجید کی طرح شان نزول کے اندر محدود تو نہیں ہے۔
علی کا کلام تو قیامت تک کے لیے رہے گا. تو آپ جب بات کرتے ہیں یہ دیکھ کر بات کرتے ہیں کہ میرا کلام کہاں تک پہنچے گا. لہٰذا ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا, میں نے کل یہ پرسوں کی مجلس میں کہا کہ اپنے بچوں کو وصیت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حسن و حسین پہنچاؤ میری اس وصیت کو, اہلی و ولدی و من بلغ کتابی, یہ میری وصیت پہنچے گی اس تک کہ جس تک یہ میری کتابت و میری تحریر پہنچ جائے گا. میں وصیت صرف حسن و حسین کو نہیں کر رہا ہوں, آج کے شیعوں کو بھی کر رہا ہوں, آج کے اپنے ماننے والوں کو بھی کر رہا ہوں, آج کے مسلمانوں کو بھی کر رہا ہوں. امیر المومنین جناب محمد حنفیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرے لال جب میدان میں اترو, اب یہ میدان قتال ہے, میدان سیف ہے, تلوار کا میدان ہے, لیکن جو علی کے جملے ہیں وہ صرف میدان قتال کے لیے تو نہیں ہے. پڑھائی کا میدان ہو, نوکری کا میدان ہو, کاروبار کا میدان ہو, سیاست کا میدان, توجہ ہے. جس میدان میں بھی قدم رکھیں, اگر علی بن ابی طالب کے یہ تین, میں اس وقت تین عرض کرتا ہوں اصول, 18-19 اصول نہج البلاغہ کے اندر بھی مومنین نے جنگ کے دیے ہیں. کبھی موقع ہوا انہی مجالس میں تو بعض اور چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. حضرت نے فرمایا اے محمد حنفیہ قید قدمیک تزول الجبال ولا تزل, جب میدان حرب میں اترو تو اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ. استقامت صرف تلوار کے میدان میں تھوڑی چاہیے, استقامت تو ہر میدان عمل میں چاہیے. کوئی بھی شعبہ ہو اس میں استقامت چاہیے. 4 مرتبہ فیل ہو گئے, اسکول نہیں چھوڑنا. 10 جگہ سیویاں دے دی, روزگار کی تلاش میں, نوکری نہیں مل رہی, جدوجہد کو نہیں چھوڑنا. علی بن ابی طالب نے وصیت کی ہے کہ ڈٹے رہو, جمے رہو میدان عمل میں, بار بار کوشش کرتے رہو. کوشش تمہارا کام ہے, برکت دینا اللہ کا کام. اور ہر ایک کو ایک جیسی کوشش میں نہیں ملتا, ہر ایک کو ایک جیسی کوشش میں ملتا تو جناب حاجرہ 7 چکر نہ کاٹتی صفا و مروہ کے درمیان. بتا رہی ہے کوششوں کے اندر فرق ہونا چاہیے, کہیں دوڑے گی, کہیں آہستہ چلے گی. ہماری کوششوں کو مختلف ہونا چاہیے. یہاں کوشش کی نہیں پورا ہوا, وہاں کوشش کریں گے پورا ہو جائے گا, وہاں نہیں ہوگی تو وہاں ہو جائے گی, لیکن میدان ہمت کو نہیں چھوڑنا. اور پھر فرماتے ہیں جب میدان میں اترو تو انظر الی اقصی القوم, آخری دستے پہ نگاہ رکھنا. جس کی نگاہیں آخری دستے پہ ہوتی ہیں وہ آگے کے دستوں کو کاٹ کر آگے بڑھ جاتا ہے, اور جس کی نگاہیں محدود ہوتی ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتا. اپنی نگاہوں کو اونچا رکھنا. جو اونچا سوچتے ہیں وہ کچھ کر جاتے ہیں, اور جو سوچتے ہی سطحی ہاتھ کو ہیں, سوچتے ہی چھوٹی باتوں کو ہیں, وہ کچھ نہیں کر پاتے. اونچی سوچ ہونا چاہیے. اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا. اور پھر فرماتے ہیں میں بیٹا جب تم جنگ جیت کر آؤ گے, لوگ آفرین, مرحبا, شاباش, ماشاءاللہ کے نعرے بلند کریں گے, تو تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم کوئی سورما ہو, تم کوئی ہیرو ہو, تم کوئی شخصیت ہو. تو محمد حنفیہ بار بار اپنے آپ سے کہنا کہ ان النصر من اللہ, یہ کامیابی اللہ نے دی ہے. ایک صلوات پڑھے باآواز میں. تو یہ سید رضی نے فصاحت و بلاغت پر مشتمل کتاب کا عنوان جو قرار دیا نہج البلاغہ, بلاغت کا رستہ. بولنے کا سلیقہ اس سے سیکھا جائے گا, بات کرنے کا سلیقہ اس سے سیکھا جائے گا. جتنے بھی خطیب, عربی خطیب ہوں یا اردو اور فارسی خطیب ہوں, جس خطیب کو خطابت سے محبت ہے اسے علی کو پڑھنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ علی بن ابی طالب کو پڑھے بغیر جوہر خطابت, انداز بیان, خوش بیانی, خوش لہنی, الفاظ کا انتخاب, مصلحتیں, حکمت آمیزیاں, بیان کی رانائیاں, یہ اس وقت آئیں گی کہ جب نہج البلاغہ کو پڑھا جائے. عزیزان گرامی, ایک سبق تو یہ کہ فصاحت و بلاغت کا کیونکہ شاہکار ہے نہج البلاغہ. دوسرا سبق جو سید رضی نے اس کا نام رکھا ہے نہج البلاغہ, اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس کا نام کوئی دین, مذہب یا کسی مذہبیت سے وابستہ کر دیا ہوتا, اگرچہ ہے سارا مذہب, اخلاقیات ہے, توحید ہے, قیامت ہے, موت ہے, قبر ہے, تو نبوت ہے, عدالت الہیہ ہے, سب مذہب ہے, دین ہے, اصول دین اور فروع دین کا تذکرہ ہے. جی توجہ. لہذا یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, مگر سید رضی نے نام نہیں دیا اس کا. یہ ایک حکمت تھی سید رضی کی
اگر سید رضی نے اس کا نام نہج الاسلام رکھ دیا ہوتا تو صرف مسلمان پڑھتے اس کو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اگر سید نے اس کا نام نہج الدین رکھ دیا ہوتا تو صرف دیندار اسے پڑھتے. سید نے اس کا نام نہج البلاغہ اس لیے رکھا تاکہ ہر وہ شخص جو بلاغت اور ادب سے شوق رکھتا ہے وہ اس کا مطالعہ کرے. اور سید رضی نے اس کا نتیجہ بھی لیا, اس نام کے رکھنے کا نتیجہ بھی سامنے آیا. اور وہ یہ کہ آپ دیکھیں عیسائیوں نے, یہودیوں نے, غیر مسلموں نے نہج البلاغہ کو بہت پڑھا ہے. حضرت آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ میں آسٹریلیا گیا, وہاں ایک لائبریری میں گیا, ایک کتاب خانے میں گیا جہاں ساری کتابیں اخلاقیات پر مشتمل تھیں. صرف اخلاقی کتابیں ایک جگہ کی. دنیا میں جہاں کوئی اخلاقی کتاب لکھی جائے اسے وہاں منگا لیا جاتا ہے. تو کہنے لگے وہاں میں سیر کر رہا تھا, کتابوں کو دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک شیشے کے ایک صندوق میں ایک کھلی ہوئی کتاب رکھی ہے. ساری کتابوں سے علیحدہ اسے اونچا کر کے رکھا ہے. تو میرے ذہن میں دیکھتے کے ساتھ ہی آیا کہ ان کی یہ کوئی مذہبی کتاب ہوگی جس کے ادب اور احترام اتنا ہے کہ اس کو اونچا رکھا ہے اور ساری کتابوں سے علیحدہ کر کے رکھا ہے. لیکن طالب علمانہ مزاج کے مطابق میں نے سوال کر لیا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے علی کی نہج البلاغہ. ہماری اس پوری لائبریری میں سب سے زیادہ بہترین کتاب یہی کتاب ہے. ایک درود پڑھے بھیجیں گے محمد والے. عزیزان گرامی, سید نے اس کا نام نہج البلاغہ. امیر المومنین کے اس کلام کی کچھ مشابہت اور تشابہ ہے قرآن مجید کے ساتھ. قرآن مجید, اور یہ جملہ میرا نہیں ہے بلکہ تمام ادیبوں کا ہے, دونا کلام الخالق فوق کلام البشر. ادیبوں نے اسے اللہ کے کلام سے نیچے اور بشر کے کلام سے اوپر رکھا ہے. بشر کے کلام اور اللہ کے کلام کے درمیان اگر کوئی کلام ہے تو علی بن ابی طالب کا کلام ہے. اور عزیزان گرامی, یہاں جو شباہتیں نہج البلاغہ کے اندر اور قرآن مجید کے اندر ہیں ان میں سے ایک شباہت یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید دعویٰ کرتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, لے آؤ قرآن مجید کے ایک سورے کے برابر, ایسے نہج البلاغہ کے مقابل بھی کوئی کلام لانے کی تاب نہیں رکھتا. نہج البلاغہ اتنی مدت 1000 سال سے زیادہ ہو گیا نہج البلاغہ کو لکھے ہوئے. سید رضی کی رحلت ہوئی ہے 406 ہجری میں, 1431 چل رہا ہے. 1000 سال پرانی کتاب ہے مگر آج تک نہج البلاغہ کی آفاقیت اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. جن لوگوں نے شبہ ڈالا ہے, جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے, وہ بھی بعض خطبات پر شبہ ڈالا ہے اور بعض انہی کے علماء نے اس کا جواب بھی دیا ہے. یعنی اگر شبہ ڈالا گیا کہ امیر المومنین کا کلام نہیں ہے, یہ سید رضی کا کلام ہے, اور اس کے اوپر دلیل یہ دی کہ علی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خلفاء اور صحابہ کرام میں سے بعض پر تنقید کریں, تو بعض انہی کے علماء نے جواب دیا کہ سید رضی کا کلام تو اور بھی موجود ہے نا, اسے اس سے ملا کے دیکھ لو. کلام میں فرق بتاتا ہے کہ وہ سید رضی کا کلام ہے یا علی بن ابی طالب کا کلام ہے. نہج البلاغہ کی آفاقیت, ابدیت نہج البلاغہ کے اندر, یعنی 1000 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی نہج البلاغہ تازہ دکھائی دیتی ہے. لگتا ہے جیسے آج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں, آج کی مشکلات کا تذکرہ کر رہے ہیں امیر المومنین. نہج البلاغہ کے اندر ابدیت پائی جاتی ہے, ہمیشگی پائی جاتی ہے. اگرچہ ابدی اور ازلی ہونا یہ اللہ کی صفت ہے, لیکن اگر اس سمندر ناپیدا کنار میں کوئی قطرہ اتر آئے تو وہ بھی تو سمندر ہو جاتا ہے. علی بن ابی طالب نے اللہ کی ابدیت سے اپنے آپ کو ایسے جوڑ لیا کہ نماز پڑھ رہے تیر پیر سے نکال لیں تو علی کو احساس نہیں ہوتا. حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتے علی بن ابی طالب اس بارگاہ میں, اور مار گزیدہ کی طرح, ماہی بے آب کی طرح اس طرح تڑپتے دکھائی دیتے ہیں. یہ وابستگی ہے یا نہیں اس ذات کبریا کے ساتھ؟ اور جو اس ذات کبریا کے ساتھ اس انداز سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر اس کا کلام بھی آفاقی ہو جاتا ہے. نہج البلاغہ در حقیقت قرآن مجید کے برابر میں رکھنے والی کتاب ہے. میں اگر اسے اپنے الفاظ میں, اور میرے ان الفاظ میں بزرگوں کا نظریہ پس منظر میں موجود ہے, یوں کہوں کہ نہج البلاغہ قرآن مجید کی ایک جامع ترین تفسیر کا نام ہے. قرآن مجید کو کیسے سمجھیں, کیا سمجھیں,
اور قرآن مجید کے بارے میں کیسے غور کریں کہ قرآن کیا دینا چاہتا ہے، اسے نہج البلاغہ کو پڑھنا چاہیے۔ اور حق ہے علی بن ابی طالب کا کہ وہ نہج البلاغہ کی تفسیر لکھتے، اور یہ احسان ہے سید رضی کا کہ جو علی نے کہہ دیا اسے ایک جگہ پر جمع کر کے ہمارے سامنے دے دیا۔ کروڑ جناب سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے اللہ نے مقام اور رحمتیں برکتیں قرار دی، اس لیے کہ ایک دسترخوان ہے علم کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، الہیات کا، دنیا شناسی کا، آخرت کے بارے میں مسائل کے بیان کا، سماجیات کا، سیاسیات کا، اقتصادیات کا، معاشیات کا، ذاتی مسائل، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، گھریلو باتیں، باہر کی باتیں، ایک ایسی جامع ترین کتاب ہے کہ قرآن کے ساتھ رکھیں تو تفسیر قرآن دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے حضرت جب قرآن کی تفسیر کہہ کر لائے تو کتابوں میں ہے کہ گوری تھی جو کاغذات پر مشتمل تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ میں قرآن کی تفسیر لے کر آیا تو کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ نعرہ پیغمبر کے زمانے میں بھی لگایا، یہ نعرہ امیر المومنین کے تفسیر دیتے ہوئے بھی لگایا گیا، لیکن عزیزان اکرام میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ آپ کی بہت زیادہ اس موضوع پر بات ہو چکی ہے۔ صرف اتنا کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ امیر المومنین کا ایک احسان تھا ہے کہ جو انہوں نے نہیں دیا، لیکن آئمہ کی روایات ہیں کہ وہ بعد کے آئمہ تک منتقل ہوتی رہی تفسیر قرآن۔ فرمایا میں جانتا ہوں کہ تعویل کیا ہے، تنزیل کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، سفر کی آیتیں کون سی ہیں، حضر کی آیتیں کون سی ہیں، شان نزول کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے پیغمبر پر خلوت میں کون سی آیتیں آئی ہیں، تم تو مجموع میں دیکھتے تھے نا، میں جانتا ہوں تنہائی میں کون سی آیتیں آئی ہیں، میں جانتا ہوں مجمع میں جلوت میں کون سی آیتیں آئی ہیں۔ میں قرآن مجید کی تفسیر صحیح بیان کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے وہی قرآن سے دھلی ہوئی زبان کو چوسا ہے۔ میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس سے اپنے ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ پیغمبر مجھے لقمے بنا بنا کر کھلاتے تھے، پیغمبر مجھے سائے کی طرح اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ میں بتاؤں گا کہ پیغمبر پر اللہ نے کیا نازل کیا ہے، مگر لوگوں نے امیر المومنین کی دی ہوئی تفسیر کو نہیں دیا۔ وہ بات کے آئمہ سے ہوتے ہوتے اب یہ ہمیں رہنمائی کی گئی ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو قرآن کی تفسیر لے کر آئیں گے۔ وہ تفسیر وہی ہے جو علی بن ابی طالب نے لکھی تھی۔ یہ سید رضی کا ہم پر احسان ہے کہ امیر المومنین نے جو عملی تفسیر، دیکھیں تفسیر کی دو قسمیں، بلکہ علماء کرام تشریف فرمائے تفسیر کی بہت ساری قسمیں، علمی تفسیر، فلسفی تفسیر، اخلاقی تفسیر، تاریخی تفسیر۔ جی قرآن مجید کے جتنے زاویے ہیں، قرآن مجید ہر زاویے سے دیکھا جائے نور ہے۔ قرآن مجید ایک پھول کی طرح ہے، جہاں سے دیکھیں پھول دکھائی دیتا ہے۔ قرآن مجید کو سیاست کی نگاہ سے دیکھیں تو بہترین سیاست کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو معاشیات کی نگاہ سے دیکھیں تو بہترین معاشیات کی کتاب ہے، تاریخ کی بہترین کتاب ہے، فلسفے کی بہترین کتاب ہے، اخلاقیات کی بہترین کتاب ہے۔ جس زاویے سے دیکھیں قرآن مجید نور ہے۔ یہ بلب جل رہا ہے، جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں بلب دکھائی دے رہا ہے، نور دکھائی دے رہا ہے، نور ہر زاویے سے نور ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر بیان، تفاسیر کے اندر ایک تفسیر کو اگر عنوان دیا جائے تو وہ ہے تفسیر عملی۔ نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر عملی ہے، یعنی قرآن کے جو پیغامات ہیں ان پیغامات پر کیسے عمل کیا جائے، کیوں کر عمل کیا جائے، کون عمل کر کے دکھاتا ہے۔ ایک شخص نے عمل کر کے دکھایا، بہت سو سے عمل کروایا تاکہ یہ شبہ ختم ہو جائے کہ قرآن عمل کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ کہ ہم نے عمل کر کے دکھایا، تم بھی ہمت کر کے عمل کر کے دکھاؤ، اور مسلسل قرآن ایک عملی کتاب ہو جائے، ہماری زندگیوں کا حصہ ہو جائے۔ صرف بچیوں کے رخصت کے وقت ان کے سر سے گزارنے کی کتاب نہ ہو، صرف نہ مرنے والے کو قرآن سنا کر مارنے کا تذکرہ نہ ہو، نئے گھر میں پہلے قرآن لے جانے سے محدود نہ کر دیا جائے قرآن مجید کو۔ یہ سب آداب درست، لیکن قرآن طاعت میں رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید تو عملی زندگیوں میں اتارنے کے لیے نازل ہوا۔ قرآن مجید تو ہمارے رگ و پے کے اندر آنے کے لیے نازل ہوا، ہمارے خون کا حصہ ہو جائے، ہمارے جگر کا حصہ ہو جائے، اس لیے قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور اس پر اگر کوئی عملی ثبوت فراہم کیا ہے تو مولا علی علیہ السلام نے فراہم کیا۔ قرآن مجید کی ایک عملی تفسیر ہے نہج البلاغہ۔ عزیزان گرامی،
اس میں قرآن سے ایک تشابہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ قرآن نہ نثر ہے نہ نظم ہے، ایک ایسی کتاب ہے ادب کی جو ادب کے تقاضوں، یعنی ادب کی محدودیتوں، میں یوں کہوں تقاضوں سے نہیں، محدودیتوں سے بالاتر۔ ادب کی کچھ حدود ہے نا، محدودیت ہے، پابندیاں ہیں کہ تم نے ادب سمجھا ہے، میں بول رہا ہوں یہ نثر ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے عمران جان پڑھ رہے تھے، یہ نظم تھی، تیسری کوئی چیز ہے ادب میں؟ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یہ نثر ہے، نظم ہے۔ نظم کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور نثر کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ نثر کے تقاضے ہیں کہ اسے ترنم میں نہیں گایا جا سکتا، یہ جو بیان ہے اگر میں اسے گا کر پڑھوں تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن نظم کا ایک تقاضا ہے کہ اسے ترنم میں، اسے لے میں، سر میں، اسے طرز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ نظم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ مقفع مسجع ہوتا ہے، مرتب ہوتا ہے، مخیل ہوتا ہے۔ نظم کا ایک تقاضا یہ ہے، نظم کی ایک محدودیت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں، اور نثر کے اندر مقفع اور مسجع ہونا، مرتب ہونا، یہ اس کی پابندیوں کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نظم کے حدود اور محدودیتوں سے بالاتر، اسے نظم کے تقاضوں سے دیکھا جائے تو وہ نظم نہیں ہے، مگر اس کے لیے طرزیں وہ ایجاد کی جاتی ہیں۔ ابھی آپ قاری صاحب بیٹھے، اس کے لیے طرزیں ایجاد کی جاتی ہیں، اس کے لیے فن ہے قرأت کا۔ اور قرآن مجید جہاں نظم کے تقاضوں سے بالاتر ہے، وہاں نثر کے تقاضوں سے بالاتر ہے۔ یہاں مسجع پائے جاتے ہیں کلام۔ سورہ رحمان اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ واقعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ فجر اٹھا کر دیکھ لیجئے، کون سا ایسا سورہ ہے؟ زیادہ تر سوروں کے اندر مسجع اللہ نے الفاظ کو استعمال کیا ہے، سجے ہوئے الفاظ۔ آیت ختم ہوتی ہے تو اسی وزن کی آیت پر، اسی وزن کے لفظ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ نثر سے بھی بالاتر ہے، یہ نظم سے بھی بالاتر ہے۔ جیسے قرآن مجید ادب کے ان دونوں محدودیتوں سے بالاتر ہے، نہج البلاغہ بھی یہی شاہکار ہے۔ علی بن ابی طالب کی نہج البلاغہ مسجع بھی ہے، ایک پورا خطبہ تو بغیر نقطوں کے کہہ دیا میرے مولا۔ ایک طویل خطبہ ہے جس کے اندر نقطہ نہیں ملے گا۔ ایک درود بھیجے محمد والے وہاں۔ عزیزان گرامی، یہ وجود در حقیقت اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ یہ کتاب، یہ ذخیرہ پروردگار عالم کا ہم پر کرم ہے، اور اس سلسلہ مجالس کا عنوان اس وجہ سے اسے قرار دیا کہ یہ غریب کتاب ہے۔ آیت اللہ دشتی فرماتے ہیں کہ میں نے نہج البلاغہ سے زیادہ کام کیا، انہوں نے نہج البلاغہ، انتقال ہو گیا، رحلت ہو گئی۔ آیت اللہ دشتی نے نہج البلاغہ پہ کافی کام کیا۔ آیت اللہ منتظری کی رحلت ہوئی ہے، انہوں نے بھی 4 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ درس ہائے نہج البلاغہ شرح نہیں ہے، وہ ان کی سلسلہ ہائے درس تھے کہ جن کتابوں کی شکل میں ڈالا گیا ہے۔ البتہ جب کتاب کی شکل میں بیان کو ڈالا جاتا ہے تو اس میں اہتمام بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں بولتے ہوئے کتنی ساری باتیں کر رہا ہوں، سب کے میں آپ کو کتابوں کے حوالے تو نہیں دے رہا، اس لیے کہ میرے بیان کا تقاضا نہیں ہے۔ نیچے اتروں گا، کوئی پوچھ لے گا یہ بات کہاں سے کی، تو میں اس کو ذہن پہ زور دوں گا، یاد آ جائے گا، ورنہ دوسرے دن دیکھ کے بتا دوں گا۔ معلوم تو ہے، پڑھ کے تو پڑھ رہا ہوں، مطالعے کے بعد ہی تو پڑھ رہا ہوں، ویسے ہی معلوم ہو جاتا ہے گفتگو سے کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ان کی اس درسائے نہج البلاغہ کو، جو ان کا بیان تھا، ان کی تقریر اور درس تھا، اسے کتابی شکل میں ڈالا گیا ہے کہ جس کے حوالے بھی اس میں پھر ڈالے گئے ہیں، پھر اس کو کتابی تقاضوں میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح آیت اللہ دشتی نے اس پر بہت کام کیا۔ علامہ تقی جعفری نے کئی جلدوں میں اس کی شرح لکھی۔ حضرت آیت اللہ مکارم شرازی نے کئی جلدوں میں اس کی شرح لکھی، جبکہ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے، کتاب کا نام یہ دیا ہے کہ مختصر شرح خشردئی از نہج البلاغہ، ایک خلاصہ نہج البلاغہ کے بیان کا۔ ان علماء کرام جنہوں نے کام کیا پاکستان کے اندر، خاص طور پر شاہکار ہے مفتی جعفر حسین کا ترجمہ، جن کے بارے میں علامہ سید علی نقی نقن نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اردو میں یوں تو کام ہوا، مگر جو مفتی جعفر حسین نے، کیونکہ مفتی صاحب ان کے شاگرد بھی تھے، مفتی جعفر حسین نے جو کام کیا ہے وہ اپنی نوعیت کا کام ہے، وہ اپنی حیثیت رکھنے والا کام ہے۔
مفتی جعفر حسین کے بارے میں علامہ کا ایک منفرد جملہ ہے اور ان کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح عزیزان گرامی جو اردو میں کام ہوا ہے نہج البلاغہ کے اوپر، وہ ہمارے عصر میں اور ہمارے زمانے سے نزدیک وہ علامہ ذیشان حیدر جوادی کا ترجمہ اور اس کا حاشیہ ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اس کے الفاظ کے معنی بھی کیے ہیں اس کے حاشیے کے اندر، اور بعض چیزوں کی وضاحت بھی کی ہے، اور ترجمہ بھی مفتی صاحب سے ہٹ کر کیا ہے۔ نہج البلاغہ کے ترجمہ اور اس کی کچھ مختصر سی شرح اہل سنت کے پاکستان کے کراچی کے ایک معروف خطیب مولانا اصغر درس نے بھی کیا ہے، جو 2 سال پہلے چھپی، اگرچہ اسے دوبارہ چھاپنے کی ضرورت ہے۔ اور نہج البلاغہ کے کاموں میں ایک کام جو ہے وہ آیت اللہ دشتی کا کام ہے جو فارسی کے اندر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نہج البلاغہ کی طرف متوجہ کیسے ہوا؟ کہ نہج البلاغہ سے متعلق ایک کتاب کو پڑھ رہا تھا، تو اس میں مصر کے ایک عیسائی ادیب کی تحریر سامنے آئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے نہج البلاغہ کو 100 مرتبہ ختم کیا ہے، اور 100 مرتبہ ختم کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کلام ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے۔ جیسے میں نے کل ایک ہندوستانی ہندو ادیب کا تذکرہ کیا تھا، جس نے کہا وہ ہندو ہے مگر کہتا ہے کہ اسے قرآن کا چھوٹا بھائی کہنا چاہیے۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ یہ قرآن کا چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہا جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے شرم آنے لگی، آیت اللہ دشتی فرماتے ہیں کہ مجھے شرم سی آنے لگی کہ ایک جو علی بن ابی طالب کو اپنا امام نہیں مانتا، جو علی بن ابی طالب کو اپنا پیشوا نہیں مانتا، وہ تو ان کی کتاب نہج البلاغہ کو 100 مرتبہ پڑھے، اور میں جو حضرت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، میں جو حضرت سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، میں نے کتنی مرتبہ پوری نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ کہ پھر میں نے اول سے آخر تک نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ نہج البلاغہ کی شرح سامنے آئی اور درس سامنے آیا، اور نہج البلاغہ کی خدمت کرنا شروع کی۔ عزیزان گرامی، ایک بڑا ذخیرہ ہے جس میں کام کی اور ضرورت ہے۔ اردو میں کام اب بھی کم ہے، اردو میں ایک جامع تفسیر ہے نہج البلاغہ، شرح نہج البلاغہ کی ابھی بھی ضرورت ہے، اردو میں نہیں ہے۔ فارسی عربی کے کام ہے کہ جو ترجمے ہو رہے ہیں، خلاصہ بندیاں ہو رہی ہیں، لیکن باقاعدہ کسی بزرگوار نے، عالم دین نے مجلس اعزا کے اندر نجفی بزرگ عالم دین تشریف فرمائے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کے قلم میں ان کی کچھ کتابیں میں نے استفادہ کی ہیں، مصائب کے حوالے سے، تاریخی حوالے سے، ادبی حوالے سے۔ حق ہے کہ ہمارے ان بزرگوں کے قلم کو کہ وہ اس موضوع پر بھی، اور یقیناً کیا ہوگا میری علم میں نہیں ہے، اس موضوع پر بھی اپنی خامہ فرسائی کریں اور اپنے علم کا اظہار کریں، اپنی معلومات کو آگے تک بڑھائیں۔ ایک درود پڑھ بھیجیں گے محمد والے۔ بس عزیزو، آج 3 محرم ہے، ایام گریہ، ایام عزا۔ جیسے ہی چاند محرم کا نمودار ہوتا تھا، اہل بیت کے گھر میں فرش عزا بچھ جاتا تھا، رونے کی آوازیں آتی تھی، کالے کپڑے لگا دیے جاتے تھے، مرثیہ پڑھنے والے شاعر سے مرثیہ کہلوایا جاتا تھا، اور انہیں سکوں، مال، دولت، پیسے سے نوازا جاتا تھا، اسے نظر دی جاتی تھی تاکہ اس کے پڑھنے میں شوق بڑھے، اہتمام بڑھے، یہ اچھے سے اچھا کہہ کر لائے۔ بڑا اہتمام تھا اہل بیت کی حاضرداری کا۔ امام رضا نے فرمایا ہم محرم کو اس لیے ہر سال تازہ کرتے ہیں، کربلا کو اس لیے ہر سال دہراتے ہیں، ہمیں خوف ہے کہیں غدیر کی طرح کربلا بھی بھلا نہ دی جائے۔ ایک نتیجہ ہم لے چکے تھے کہ غدیر کو بھلا دیا گیا، لیکن نہیں، یہ در حقیقت ایسی ہدایت کا ذریعہ ہے کہ سال ہائے سال گزرنے کے بعد بھی ہماری ہدایت کا وہ سامان فراہم کر دیتی ہے۔ حسین ابن علی کا ہم پر احسان ہے، جب محرم کا چاند نمودار ہونے کو ہوتا تھا تو مدینے کے لوگ امام صادق کی گلی سے گزرتے تھے، کوئی پوچھتا تھا کہ آج اس گلی میں گزر کیوں ہے، تو کہتے تھے یہ جو سامنے گھر ہے اس سے اگر رونے کی آوازیں آ گئیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، امام جعفر صادق گھر میں فرش عزا بچھ جاتا تھا، بیویوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی،
کنیزوں اور غلاموں کو جمع کرتے تھے، اپنے اصحاب کو بلا کر مجلس اعظم میں بٹھاتے تھے۔ جناب رباب نے ایک کنیز کو دیکھا جو بہت دیر سے رو رہی تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد جناب رباب نے ایک کنیز کو دیکھا جو بہت دیر سے رو رہی تھی، تو حضرت نے اس سے کہا کہ بتاؤ اتنی دیر سے کیسے رو رہی ہے؟ کہا مولا بی بی ہر کچھ دیر کے بعد میں اٹھ کے جاتی ہوں اور ستو کا شربت پی کے آتی ہوں۔ حضرت فرمایا آج کے بعد ان رونے والوں کے لیے تبرک کا اہتمام کرو، رونے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، رونے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ امام موسیٰ کاظم کا ایک چاہنے والا ایک صحابی حضرت کی خدمت میں محرم کے ایام میں آ کر کہتا ہے مولا میں نے محرم سے پہلے اپنا ایک غلام خریدا جو حبشی ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ مجلس میں جاتا ہے، میری جوتیاں سنبھالنے کے لیے، میرے ساتھ ہمراہی کرنے کے لیے۔ وہ روزانہ دیکھتا ہے کہ جب ایک نام آتا ہے تو میں رونے لگتا ہوں۔ قتیل العبرات، آنسوؤں کا مارا حسین، یعنی ایک ایسا نام ہے کہ جس کا نام آ جائے تو آنکھوں میں آنسو کرائیں۔ قتیل العبرات، آنسو جس پر ٹپکنے لگے وہ نام۔ کوئی نام نہیں ہے دنیا میں ایسا کہ جس نام کے اوپر دل ٹوٹتا ہو، کوئی نام نہیں ایسا سوائے امام حسین۔ وہ صحابی کہتے ہیں امام کے کہ مولا میں نے غلام خریدا، یہ میرے ساتھ مجلس میں جاتا ہے، یہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں حسین کے نام پر روتا ہوں۔ آج جب اس نے غلطی کی اور میں مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے دور سے کہا اس کے نام پر معاف کر دو جس کے نام پر روتے ہو۔ امام نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ میرے جد حسین ابن علی کو واسطہ قرار دے رہا ہے۔ وہ بڑا مقام ہے، آج 3 محرم میں ہے، حسین ابن علی کربلا آ چکے ہیں۔ میرے مولا کربلا کی زمین کو سجا رہے ہیں۔ عباس یہاں ہم سواریوں سے گریں گے، یہاں ہمارے بچوں کو شہید کیا جائے گا۔ یہ کربلا ہے کہ جہاں عباس زینب کے سر سے چادر اتاری جائے گی، تمہارے بازو ختم ہوں گے۔ یہاں ان بیویوں اور ان بچوں کو اسیر بنا کر کوفہ و شام لے جایا جائے گا۔ عباس نمدار یہی تو جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ عباس 36 سال سے جس کربلا کی زمین کا انتظار کر رہے تھے وہ سرزمین آ گئی۔ اب یہاں انہیں جوہر شجاعت کا موقع ملے گا، اس کا اندازہ تو عصر عاشورہ ہوگا۔ ایک مرتبہ سوچتے ہوں گے کہ میں بتاؤں گا کہ کس کا بیٹا ہوں، مجھے کس نے تربیت دی ہے، مجھے کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا تھا، مگر سلام ہو عباس کے صبر پر، سلام ہو عباس کی وفاداری پر، اطاعت مولا پر، عباس پر سلام ہو کہ جناب امام حسین نے اجازت نہیں دی، عباس گھٹ کر رہ گئے مگر اپنے دل پر عمل نہیں کیا، اپنی خواہش پر عمل نہیں کیا۔ ہاں عزیزانو، آج سے اور کل کی تاریخ زیادہ تر اصحاب امام حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں انی لا اعلم اصحابا کا اصحابی، میں اپنے اصحاب کی طرح تو کسی بھی صحابی کو نہیں دیکھتا، نہ میرے نانا کے صحابی میرے صحابیوں کی طرح تھے، نہ میرے بابا کے صحابی میرے صحابیوں کی طرح تھے، نہ میرے بھائی کو میرے صحابیوں کی طرح صحابی ملے۔ جیسے اصحاب مجھے اللہ نے دیے ہیں کسی کو نہیں دیے۔ ان اصحاب میں کچھ تو ہیں جو حبیب ابن مظاہر کی طرح ہیں، کچھ تو ہیں جو سعید کی طرح ہیں، کچھ تو ہیں جو زہیر قین کی طرح ہیں، عابس و شوذب کی طرح ہیں، کچھ تو مسلم ابن اوسجہ کی طرح ہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا میں آنے والے امام حسین کے اصحاب میں زیادہ تر وہ اصحاب ہیں جن کا امام سے بہت گہرا پرانا تعلق۔ اللہ اکبر، سعید، امام عبداللہ ابن سعید کتنا چاہنے والا صحابی ہے ہمارے مولا کا، کہ جناب عبداللہ ابن سعید جب امام نماز جماعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے تو سعید آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سعید کے ہوتے ہوئے حسین کو تیر لگ جائے؟ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ کبھی بازوؤں پر تیر لے رہے ہیں، کبھی پیشانی پر، کبھی سینے پر تیر لے رہے ہیں، سعید مسلسل تیروں کو اپنے اوپر لیتے رہے۔ مجال ہے جو ایک تیر بھی حسین کی طرف چلا جائے۔ جب بہت سارے تیر لگ گئے برداشت کرتے رہے کہ گرنا نہیں ہے، اس لیے کہ حسین ابھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ استقامت، اعصاب کی مضبوطی، جناب سعید اس وقت تک کھڑے رہے اور خون بدن سے بہتا رہا جب تک امام نے نماز مکمل نہیں کری۔ اور یہاں امام حسین نے سلام آخر کہا، وہاں سعید زمین پر آ کر گرا۔
امام آگے بڑھے اور سعید کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا. رونے والوں سنو گے کہ ایک مرتبہ سعید نے اپنا سر ہٹانا چاہا. امام نے فرمایا سعید تم ہمارے زانوں سے اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے. مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے. کہاں غلام کا سر، کہاں زانو حسین؟ کہ نہیں سعید، ہماری تمنا ہے تم اسی طرح ہمارے زانوں پر اپنا سر رکھو اور کہو کیا وصیت کرنی ہے. جناب سعید نے وصیتیں کرنا شروع کی اور وصیتیں کرتے کرتے سعید ایک مرتبہ مسکرانے لگے. امام نے فرمایا سعید کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ مولا میرے سرحانے رسول اللہ آ گئے. مجھ سے کہتے ہیں سعید میرے بچے کی جان بچائیے، میں جنت میں لے جانے کے لیے آیا. پھر گفتگو آگے بڑھی. کچھ دیر کے بعد سعید نے پھر مسکرایا. حضرت نے پوچھا سعید اب کیوں ہنس رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ مولا میرے سرحانے علی بن ابی طالب بھی آ گئے، مجھے جنت کی بشارت دیتے ہیں، میرے زخموں کا درد کم ہو رہا ہے اس لیے کہ مولا کی زیارت کر رہا ہوں. پھر ایک مرتبہ سعید نے جو امام کے گرد اصحاب کھڑے تھے انہیں دیکھ کر کہا حبیب کہاں ہے؟ حبیب کچھ پیچھے کھڑے تھے. جناب سعید نے کہا حبیب کہاں ہے؟ جناب حبیب کو آواز دی گئی سعید تمہیں یاد کر رہے ہیں. حبیب آ گیا ہے. کہا اے حبیب اپنا کان میرے دہن کے نزدیک لاؤ. جیسے ہی حبیب ان کے سرحانے بیٹھے اور جناب سعید سے سننا چاہتے کیا کہہ رہے ہیں تو آہستہ سے کہا اے حبیب فرزند زہرا کو تنہا نہیں چھوڑ گا. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. جب مجلس اعظم میں آواز بلند ہوتی ہے نا تو ائمہ دعا دیتے ہیں اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو حسین پر رو رہے ہیں. کہا اے حبیب حسین کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں میرا غریب مولا. حبیب نے کہا کہ اے سعید مطمئن رہو 70 مرتبہ بھی گردنیں کٹ گئیں اور پھر زندہ کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کے جانے والے نہیں. اس کے بعد سعید نے ایک مرتبہ رونا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. امام نے فرمایا سعید رو رہے ہو؟ تم تو ابھی ہنس رہے تھے، تم تو ابھی مسکرا رہے تھے. کیا زخموں کا درد ہے جس کی وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں مولا میرے سرحانے قربہ گوشت بھی آئی ہے. مجھ سے کہتی ہے میں ماں ہوں فاطمہ زہرا کی. سعید اتنا عظیم ہو جائے اور حسین اتنا غریب ہو جائے. ایک اور صحابی کا تذکرہ ہے اور امام حسین کے سامنے آ کھڑے ہوئے. مولا میں ہی تھا جس نے زینب کو رلایا. یہ جو آج بچے پیاس پیاس کے نعرے بلند کر رہے ہیں، یہ جو آج آپ کے خیموں میں پانی نہیں ہے، اس کا سبب میں ہی تو ہوں. میں ہی آپ کے قافلے کو گھیر کے کربلا میں لے کر آیا. مولا کچھ معافی ملنے والی ہے؟ امام نے فرمایا اور تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد. میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا. کہا مولا پھر آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنی قربانی پیش کر سکوں. ہور کا بیٹا ہے علی ابن ہور، ہور کے بھائی ہیں مصعب ابن یزید ریاحی. 3 یعنی حضرت ہور کے ساتھ بیٹا بھی آیا ہے بھائی بھی آیا ہے. مصعب بھائی کا نام ہے، علی بیٹے کا نام ہے. تو جیسے ہی ہور پڑھنے لگے آگے بڑھ کے بیٹے نے کہا یہ کیسے ممکن ہے باپ مرنے چلا جائے اور بیٹا رہ جائے؟ میں پہلے قربانی دوں گا، پہلے بتاؤں گا میں کس کا بیٹا ہوں. ایک سردار کا بیٹا ہے، معمولی بات نہیں ہے. ہور 1000 سب سے بڑے لشکروں میں 3-4 لشکروں میں ایک بڑا لشکر ہور کا لشکر، بڑا سردار ہے ہور. یہ اکیلا ہور نہیں آیا ہے، ایک نظریہ آیا ہے، ایک پورا لشکر آیا ہے امام حسین کی طرف. ہور کے بیٹے نے بڑھ کر کہا کہ بابا میں جاؤں گا. ہور کا بیٹا روانہ ہوا. جنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس نے 80 سے زیادہ دشمنوں کو فنار کیا اور جب اس نے 80 دشمنوں کو فنار کر دیا اور زخم لیتا رہا تو کب تک برداشت ہوگا؟ ایک مرتبہ گھوڑے سے گرا اور آواز دی بابا میری مدد کیجیے گا. اب آپ اندازہ لگائیے باپ بیٹے کو مشکل میں پائے تو کس انداز سے وہ پہنچے گا اس کی مشکل کے قریب، اور کتنی تیزی سے اپنے بچے کے جنازے پر پہنچے ہوں گے اس کا اندازہ صاحبان اولاد لگا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہور پہنچا نا اپنے بچے کے لاشے پر، کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے بیٹھے ہیں اور ہور کے بچے کے لاشے کو اپنی گود میں لیا ہوا. مولا کہاں یہ غلام ابن غلام، کہاں یہ ہور کا بیٹا، کہاں حسین کی آغوش، کہاں حسین کے آغوش، کہاں حسین کے ہاتھ؟ کہا نہیں ہور لاشا میں اٹھاؤں گا. آپ نے اب تک گریہ کر لیا، بس آخری جملہ ہے نہیں ہور لاشا میں اٹھاؤں گا. کہ مولا کیوں؟ اس لیے امام فرماتے ہور جوان کا لاشا ہے اور باپ کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اپنے جوان بچے کے لاشے کو اٹھائے. اور میں لاشا اٹھاؤں گا، تم باپ ہو، تمہارا یہ بیٹا ہے.
عجب نہیں یہاں پر آواز ہاتف آئی ہو، عجب نہیں کسی رونے والے نے کہا ہو اے مولا اس وقت تو آپ نے ایک بچے کا لاشا اٹھا لیا، باپ کو اٹھانے نہیں دیا، جب کربلا میں ایک اور جوان کا لاشا گرے گا جسے علی اکبر کہتے ہیں تو آپ پڑھیں گے اٹھانے کے لیے، مگر کوئی نہیں ہوگا جو پڑھ کے کہے گا اے حسین جوان کا لاشا باپ کو نہیں اٹھانا چاہیے، ہم اٹھانے کو بڑھتے ہیں۔ عجب نہیں آواز آئے میں بنی ہاشم کے بچوں کو بلاؤں گا، اس بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا، آؤ حسین کی اللہ لعنت اللہ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بزرگ عالم دین کا خم میں انتقال ہوا ہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ بہت سارے لوگوں نے التماس دعا، کسی کی بچی جناب سجاد صاحب کی اہلیہ، جناب صبا صاحب کی والدہ، آپ میں سے سب میں کوئی نہ کوئی حاجت ضرور رکھتا ہے، ہم سب حاجت مند ہیں، سب فقیر ہیں۔ یا اللہ امام حسین کے صدقے میں ان سب کی حاجات کو برآوردہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی